نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ المؤمن کا چوتھا رکوع ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی اس نور کا تذکرہ کیا ہے جو انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے دنیا میں حضیرت القدس سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اور آپ کے ذریعے سے اس دنیا میں فاسد افکار، غلط فکریں اور نظریات ان کو توڑا گیا اور اسی طرح باطل اعمال جنہوں نے دنیا میں ظلم و فساد بربریت پیدا کر رکھی تھی ان کا خاتمہ کیا گیا۔ اس حوالے سے یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو قدر تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والا ایک قبطی، فرعون کے خاندان سے تعلق رکھنے والا ایک مرد مومن، اس کی وہ ایک بہترین اور عالیشان تقریر ہے جو اس نے اپنے اس فرعونی دربار میں لوگوں کو سمجھاتے ہوئے کی تھی۔ قرآن مجید نے یہاں 2 رکوعوں میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ بڑی جامع تقریر ہے، بڑے جامع نصیحت ہے۔ خاص طور پر مبلغین کو، واعظین کو اس تقریر کو بڑے غور سے سننا چاہیے کہ دوسروں کو سمجھانے کا کیا طریقہ کار اور انداز ہونا چاہیے جو اس مرد مومن نے اختیار کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو قرآن بنا کر ہماری رہنمائی کے لیے اس کو اپنے کلام مقدس میں نازل کیا ہے۔ فرعون نے کل کے درس میں یہ بات ہوئی تھی کہ فرعون اس کی پارلیمنٹ تھی، ظاہر ہے اپنے مشیروں، وزیروں اور اپنے حکومت کے کارندوں کے ساتھ مشاورت کا عمل کیا کرتا تھا۔ ڈکٹیٹرشپ اس کی بھی نہیں تھی، اگرچہ اپنے آپ کو سب سے بالا تر سمجھتا تھا، لیکن اس نے بھی اپنی اس کابینہ کے ذریعے ہی سے وہ فیصلے کرتا تھا۔ اس نے ایک دن فرعون نے اپنے درباریوں کو بلا کر کہا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے دن بدن حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، ان کا کیا کرنا چاہیے؟ کچھ لوگوں نے تو کہا کہ جو ان کے ساتھ
ان کی جماعت میں شامل ہو رہے ہیں، ان پر ایمان لا رہے ہیں، ان کے نوجوانوں کو قتل کر دو، ان کی افرادی طاقت و قوت بڑھے گی نہیں، ان کی خواتین اور عورتوں کو زندہ رہنے دو اور نوجوانوں کو، بچوں کو قتل کر دو۔ اب افرادی طاقت ہی نہیں ہوگی تو یہ ہمارے مقابلے میں نہیں آ سکتے۔ فرعون نے کہا نہیں، اس سے بھی کام نہیں چلے گا، موسیٰ علیہ السلام ہی کا خاتمہ کر دینا چاہیے، اس کو ہی قتل کر دینا۔ وہ کہنے لگا وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ، کہ میں موسیٰ ہی کو قتل کر دوں۔ جب موسیٰ ہی نہیں رہیں گے، ان کا لیڈر ہی نہیں رہے گا، ہمیشہ وہ قومیں کبھی بھی نہیں اٹھ سکتی جن کے پاس کوئی لیڈرشپ نہیں ہوتی۔ عوام بیچاری کل انعام ہوتی ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتی چاہے ان کے اندر جذبات کتنے اچھے سے اچھے ہوں۔ اس کے لیے کسی صالح قیادت اور رہنما کا ہونا ضروری ہوتا ہے، لیڈرشپ کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو ہی میں ختم کر دوں گا تو بات ختم ہو جائے گی۔ جب یہ آپس میں مشورہ ہو رہا تھا تو ایک رجل مومن، قرآن کہتے ہیں وقال رجل مؤمن من آل فرعون، فرعون کے خاندان سے تعلق رکھنے والا ایک مومن، یکتم ایمانہ، جو موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے متاثر ہو کر ان پر ایمان لا چکا تھا، لیکن ابھی اپنی ایمان کو چھپائے ہوئے تھا۔ وہ نور ایمان کا اس کے دل میں بھی داخل ہو چکا تھا۔ وہ کہنے لگا سمجھاتے ہوئے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک ایسے آدمی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہو جو کسی قانون کو نہیں توڑ رہا؟ تم تو ایک مہذب ہو، اپنے آپ کو ایک بڑے ترقی یافتہ کہتے ہو۔ ایک آدمی جو صرف یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو مانتا ہے، اس کی عبادت بندگی کی بات کرتا ہے، تو تم صرف اس وجہ سے اس کو قتل کرو گے؟ اس نے تو کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں کی، کوئی قانون توڑا نہیں ہے۔ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ وقد جاءکم، اور یہ جو بات وہ کہہ رہا ہے یہ بھی کوئی غلط بات اس نے نہیں کہی، اپنی بات کی ثبوت کے لیے اس نے تمہارے سامنے واضح دلائل بھی رکھے۔ کہیں ایک دلائل تمہیں دیکھا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ 9 معجزات جس کا تذکرہ کل درس میں بھی ہوا تھا، قرآن نے خود کہا 9 آیات بینات، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 واضح نشانیاں اور معجزات و دلائل دیے تھے جو ان کی پیغمبری اور نبوت کی نشانیاں تھیں۔ تو وہ تمہارے پاس واضح دلیل بھی لے کر آیا ہے کہ جو وہ کہہ رہا ہے وہ بالکل درست اور سچ ہے۔ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ، اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ انسان کو اپنی گفتگو مدلل انداز میں بیان کرنی چاہیے، کہ جو بھی گفتگو کرے، اور سب سے زیادہ دین اسلام نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ ہے کہ آپ نے اپنی گفتگو، اپنی بات، اپنی نظریات کو پورے دلائل کے ساتھ سمجھایا ہے، جی، عقلی دلائل اس پر دیے ہیں۔ محض ایک بات کہنا کہ کسی کو مان لو، ایسے تو کوئی نہیں مانتا جب تک آپ اس بات کے منوانے کے لیے اس کے سامنے دلائل نہیں رکھیں گے، اس کو مطمئن نہیں کریں گے، تو تب ہی وہ بات دل سے مانے گا، وگرنہ تو ایک جبر سے ماننے گا، اور جبر سے ماننا کوئی معتبر ہی، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے کہ تم دین کی بات زبردستی لوگوں سے منواتے پھرو، نہیں، بلکہ دلائل سے اس کے ذہن کو اپیل کرو کہ وہ واقعی اس کو قبول کریں، وہ مطمئن ہو کہ یہ جو بات کہہ رہا ہے یہ بالکل درست اور سچی بات کہہ رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کے دلائل بھی تمہارے سامنے رکھے ہیں، وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ، پھر بھی تمہیں سمجھ نہیں آتی تو میری بات مانو، وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 2 ہی احتمال ہیں، یا تو وہ جو کچھ کہہ رہا ہے اس میں وہ سچا ہے، یا وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اگر تو وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا نقصان اسے ہی ہونا ہے، ظاہر ہے ایک اللہ کے بارے میں جھوٹ بولے گا تو اس اللہ کی گرفت اور سزا سے تو نہیں بچ سکے گا، یا جو اس کے پیروکار ہیں جب اس پر اس کے جھوٹا پن کھلے گا تو وہ تو اس کے خلاف ہو جائیں گے، الٹا اس کی توہین اور تذلیل کریں گے۔ ظاہر ہے جھوٹ کی بنیاد پر کوئی زیادہ دیر لیڈر نہیں بن سکتا، ایک نہ ایک دن جھوٹ نے کھلنا ہوتا ہے، اس کے حقیقت سامنے آنی ہوتی ہے۔ تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام اگر جھوٹے ہیں، وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُ، تو اس کا نقصان اسے ہی ہوگا، جی، اور وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم، اور اگر وہ سچے ہیں
اور وہ تمہیں تنبیہ کر رہے ہیں کہ تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، تو میں ڈرتا ہوں کہ جو وہ تمہیں وعدہ دے رہے ہیں نا، جو تم سے جس عذاب سے تمہیں ڈرا رہے ہیں، اس کا کچھ نہ کچھ ضرور تمہیں پہنچ کر رہے گا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ طٰہٰ میں گزر چکا ہے، جس میں فرمایا حضرت موسیٰ نے کہ اِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ۔ فرعون سے کہا تھا کہ مجھ پر اللہ نے حکم نازل کیا ہے کہ جو بھی اللہ کے احکامات کی تکذیب کرے گا، انہیں جھٹلائے گا اور ان سے منہ موڑے گا، ان کا مقابلہ کرے گا، تو ان العذاب علی من کذب وتولی، اس پر اللہ کا عذاب آئے گا ضرور، وہ اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ جو تمہیں تنبیہ کر رہے ہیں، تو مجھے ڈر یہ ہے کہ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم۔ یہاں اس نوجوان نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کا عذاب پورے کا پورا تم پر آئے گا، بلکہ اس کا ذکر کیا بعض الذی، کچھ نہ کچھ تمہیں عذاب ضرور آئے گا، یہ ان کی رعایت کرتے ہوئے۔ حالانکہ جو موسیٰ علیہ السلام نے جس عذاب سے ڈرایا، وہ عذاب پورے کا پورے ہی ان پر آنا تھا، لیکن ظاہر ہے سمجھانے کے لیے ذرا نرم لہجہ اور نرم طریقہ کار اختیار کیا۔ آپ نے کسی کو بھی سمجھانا ہے، اس میں گفتگو کا انداز ذرا نرم ہونا چاہیے، اتنے سخت ڈرانا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اگلا جو ہے وہ بات سننے کی طرف ہی نہ متوجہ ہو۔ جی خود موسیٰ اور ہارون کو جب اللہ نے فرعون کی طرف مبعوث کیا تو فرمایا کہ جاؤ، اس کے پاس بڑا سرکش ہو گیا ہے، لیکن فقولا لہو قولا لینا، اس سے بات بڑی نرمی سے کرنا۔ تو گفتگو کا انداز انسان کا انتہائی نرمی کا، دعوت میں یہ بنیادی اصول ہے کہ آپ دعوت دے رہے ہیں تو اس میں لہجہ انداز آپ کا نرمی کا ہونا چاہیے، سختی کا نہیں ہونا چاہیے، درست رویہ اور انداز نہیں ہونا چاہیے۔ چاہے دوسرا سختی بھی کر رہا ہو، تمہاری بات نہ بھی سن رہا ہو، تب بھی تمہارے اندر اس کے رد عمل کے طور پر سختی پیدا ہو جائے، شدت پیدا ہو جائے، یہ دعوت کے مخالف ہے، منافی ہے۔ تو اس نوجوان نے بھی یہ کہا کہ بعض الذی یعدکم، اور ساتھ واضح کر دیا ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، جس میں دو خرابیاں موجود ہونا، اس کے لیے اللہ کی ہدایت کا راستہ نہیں کھلتا۔ سب سے پہلے یہ کہ اللہ کے قوانین کو پس پش ڈالتا ہو، حد سے تجاوز کرتا ہو، ظالم ہو، ظالم انسان کے لیے اللہ کی ہدایت کا راستہ نہیں کھلتا۔ اور پھر ساتھ یہ کہ جھوٹا بھی ہو، کذاب بھی ہو، بہت جھوٹا۔ کذاب یہاں مبالغے کا صیغہ ہے کہ بات میں جھوٹ، غلط بیانی کرتا ہے، جی اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، ایک جھوٹ پر دوسرا جھوٹ، جی تو ایسے انسان کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ یا قومی، پھر مزید اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے یہ رجل مومن کہتا ہے لکم الملک، آج تمہاری بادشاہت ہے، الیوم، آج تو تم حکمران ہو مصر کے، حکومت تمہارے قبضے میں ہے، ظاہرین فی الارض، بادشاہت تمہاری ہے، مصر میں غلبہ تمہارا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تو ایک صرف عام شہری ہیں، حکمران تم ہو۔ فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا، یہ بتاؤ آج اگر تم نے اس حکومت کا، طاقت کا غلط استعمال کیا تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا تو تمہیں کون اس سے بچائے گا؟ ایک حکمران کو، طاقتور کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ میاں ویسے ہی اوپر علیاذ باللہ بیٹھا تماشا دیکھ رہا ہے، نہیں، اسے اپنے بندوں پر کیے جانے والا ظلم پسند نہیں آتا۔ وہ ظلم لا يحب الظالمین، ظالم اللہ کو ذرا بھی نہیں پسند آتے۔ ظلم کے خلاف جو ہے ضرور اللہ کی طرف سے عذاب اور سزا آتی ہے۔ اس لیے آج تمہاری بادشاہت ہے، تم اس کا غلط استعمال کرو گے، طاقت کا غلط استعمال کرو گے تو پھر اللہ کی گرفت سے تمہیں کون بچائے گا؟ فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا۔ جب اس رجل مومن نے اس پر اثر انداز سے قوم کو سمجھایا تو فرعون کو ڈر اور خطرہ لاحق ہوا کہ یہ لوگ تو اس کی بات کو بڑے غور سے سن رہے ہیں، کہ اس سے متاثر ہو کر اس پر ایمان نہ لیں، اس کی بات نہ مان لیں، میری حمایت کھول نہ دیں، میری حمایت جو ہے اس سے دستبردار نہ ہو جائیں۔ تو وہ فوراً کہنے لگا قال فرعون ما اریکم الا ما ارا وما اهدیکم الا سبیل الرشاد۔ فرعون نے کہا میرا مشورہ تمہیں تو وہی ہے جو میری رائے ہے، جو میں درست سمجھتا ہوں نا
وہ میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں آپ اس پر عمل کرو، وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، اور میں تمہاری جو رہنمائی کر رہا ہوں یہی درست راستہ ہے، سبیل الرشاد یہی ہے۔ اپنے آپ کو سچا بھی کہہ رہا ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ موسیٰ کو قتل کر دو، یعنی میرا مشورہ تو یہ ہے کہ نہ موسیٰ کو چھوڑو نہیں۔ رجل مومن نے دیکھا کہ یہ لوگ پھر بھی قتل سے باز نہیں آ رہے، تو اس نے پھر پہلے تو بڑے ہی اچھے انداز میں پیار سے ترغیب دیتے ہوئے اور کچھ ڈراتے ہوئے کچھ سمجھاتے ہوئے بات کی، لیکن فرعون پھر بھی اپنی رائے پر ڈٹا ہوا ہے، لوگوں کو بھی کہہ رہا ہے کہ میری جو رائے ہے تم بھی اسی پر قائم ہو جاؤ۔ تو رجل مومن نے پھر آگے بڑھ کر انہیں سخت انداز سے پھر اب ڈرایا اللہ کے عذاب سے، اور فرمایا وقال الذي آمن یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، کہا اس شخص نے جو ایمان لایا تھا، وہ کہنے لگا میری قوم مجھے تمہارے بارے میں ڈر ہے ان جماعتوں کی سزا کی طرح کے سزا کا، جیسے پہلی جماعتوں پر اللہ کا عذاب آیا ان کے اوپر اللہ کی سزا نازل ہوئی دنیا میں بھی، مثل دأب قوم نوح، قوم نوح کی حالت تمہارے سامنے ہے، وعاد قوم عاد قوم سمود ان کی حالت کو دیکھو، قوم نوح عاد اور سمود کی تباہی و بربادی کے واقعات تم جانتے ہو، جیسے ان پر اللہ کا عذاب آیا مجھے ڈر ہے کہ تم پر بھی اللہ کا عذاب ویسا نازل ہوگا، والذین من بعدہم، اور اسی طرح ان کے بعد بہت ساری قوموں پر اللہ کا عذاب آیا۔ اور یاد رکھو وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ یہ جو ان کو سزائیں دی گئی ہیں یہ نہیں کہ اللہ نے ان پر کوئی ظلم کیا ہے، بلکہ ظالم وہ تھیں، اللہ تو ظلم کرنا تو دور کی بات ہے، وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظلم کا ارادہ بھی نہیں کرتا، ظلم کا خیال بھی اللہ کیا نہیں آتا، وہ تو ظلم کے خلاف ہے۔ اللہ نے کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا، ظلم تم کر رہے ہو۔ اور پہلی قوموں کی حالت دیکھ، پہلے تو دنیا کے عذاب سے ڈرایا کہ اگر تم نے آج تو تم سکون سے حکمرانی تمہارے پاس ہے، عزت سے رہ رہے ہو، اور اگر اس سے باز نہ آئے تو پھر دنیا میں بھی تباہی و بربادی تمہارا مقدر بن جائے گی، اور صرف دنیا ہی کی نہیں پھر آخرت کے عذاب سے بھی ڈرایا۔ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، اور میری قوم بے شک میں تم پر ڈرتا ہوں یوم التناد، ایک دن چیخ و پکار کے دن سے، اس دن سے جب لوگوں کی چیخ و پکار، جب سورج اپنی تمازت اور تیزی سے لوگوں کو جلسا رہا ہوگا، زمین آگ اگل رہی ہوگی، اور ہر طرف سے دنیا میں ذرا سا زلزلہ آ جائے نا، کوئی اچانک حادثہ آ جائے تو لوگوں کی چیخ و پکار سننے والی ہوتی ہے۔ کل قیامت کے دن جو لوگوں کی چیخ و پکار ہوگی اس کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہر طرف سے جب یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو رہے ہوں گے، اور یہ سمندر بھی یہ آگ کی طرح ابل رہے ہوں گے، اور زمین بھی آگ کی طرح تپ رہی ہوگی، اور سورج بھی اوپر سے تپش برسا رہا ہوگا، تو اس وقت یوم تولون مدبرین، جس دن تم پیٹھ پھیر کر بھاگو گے، لیکن ما لکم من اللہ من عاصم، اس دن اللہ کی گرفت سے تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، اس دن کے عذاب سے ڈرو۔ ایک تو اس سے مراد یوم التناد سے قیامت کا دن ہے، کہ قیامت کا دن بھی ایسا ہی ہوگا، بڑا سخت اور ہولناک دن ہوگا، لوگوں کی چیخ و پکار ہوگی، لوگ ایک دوسرے کو مدد کے لیے پکاریں گے، لیکن کوئی کسی کی مدد اور فریاد کو پہنچنے والا نہیں ہوگا۔ دوسرا یوم التناد سے مراد وہ انقلاب کا دن بھی ہوتا ہے، جب سچی جماعت کسی جھوٹی جماعت کے مقابلے میں آتی ہے اور اس کی گرفت ہوتی ہے، اور جھوٹی جماعت اس میدان کارزار میں شکست کھا رہی ہوتی ہے، تو پھر اس وقت ان پر جب تلوار کی ضربیں پڑ رہی ہوتی ہیں تو ایک چیخ و پکار ہوتی ہے، اس وقت بچنے کے لیے رونا دھونا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو مدد کے لیے بھی پکارتے ہیں۔ میدان میں جب آوازیں اٹھتی ہیں نا جنگ میں، تو پھر اس دن ایسی جماعتوں کی یقیناً شکست ہوتی ہے، تباہی و بربادی ہوتی ہے۔ جیسے دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن ان ظالموں اور کافروں اور فرعونوں کو شکست دی، ان کی چیخ و پکار دیکھنے والی تھی، اور پھر اللہ کے رسول نے جب انہیں قلیب بدر میں پھینکا تو ان سے کہا، پوچھا خطاب کرتے ہوئے، کیا جو اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا وہ پورا ہوا یا نہیں؟ میں نے تو اللہ کے وعدے کو سچا پا لیا، یعنی اللہ کا عذاب جو تم پر آیا، اس دن انہوں نے پیٹ پھیر کر میدان چھوڑا،
کچھ تو پکڑے گئے، کچھ مارے گئے اور کچھ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، یوم تولون مدبرین۔ اسی طرح فرعون پر بھی وہ جب عذاب آیا، جب وہ غرق ہوا اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، تو اس وقت پھر پکارنے لگا، چیخنے لگا، اس وقت کہنے لگا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ جی اس وقت وہ رونے دھونے لگا، لیکن وہ اس وقت کا رونا دھونا پھر کسی کام نہیں آئے گا۔ تو اس سے مراد دنیا کا عذاب بھی ہو سکتا ہے اور قیامت کے دن کا بھی ہو سکتا ہے۔ فَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور یاد رکھو جسے اللہ گمراہ کر دے تو پھر اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ اللہ جس کے لیے ہدایت کا راستہ بند کر دے، جی جس کے لیے گمراہی کا راستہ کھل جائے، تو پھر اس کو کوئی زبردستی ہدایت نہیں دے سکتا۔ لیکن یاد رکھو ہدایت و ضلالت اللہ کی طرف سے ہے، لیکن وہ بھی ایک قانون کے تحت ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جس کو چاہا پکڑا اور ہدایت دے دی، اور جس کو چاہا ہدایت سے نکال کر گمراہی میں مبتلا کر دیا۔ اللہ کا اس دنیا میں ایک نظام ہے، ایک قانون ہے، اس کے تحت ہی اللہ کسی کو ہدایت بھی دیتا ہے اور اسی کے تحت ہی ضلالت بھی ہوتی ہے۔ جیسے کہ قرآن نے آگے واضح کیا ہے کہ ضلالت کے لیے 4 درجے ہیں، ان 4 درجوں کے بعد پھر کیا ہے، انسان گمراہی کی دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے اور اس کے دلوں پر پھر مہر لگ جاتی ہے۔ آگے قرآن اس کا ذکر کر رہا ہے۔ تو وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، جسے اللہ گمراہ کر دے یعنی اپنی قانون کے تحت، اور اللہ اسی گمراہ کرتا ہے جس میں اگلی چیزیں پائی جاتی ہیں، تو پھر اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، ایک اس رجل مومن نے ایک اور مثال دے کر سمجھایا۔ پہلی قوموں کی مثال دی، پھر خود جو مصر میں ایک عظیم الشان پیغمبر آئے یوسف علیہ السلام، جنہوں نے مصر میں ایک بہت بڑا انقلاب پیدا کیا۔ مصر میں ایک بہت بڑی قحط سالی واقع ہوئی، جس کے نتیجے میں یہاں کی قوموں کے لیے جینا دو بھر ہو جانا تھا، بلکہ دنیا بھر میں اس قحط کے اثرات پھیلے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی بہترین حکمت عملی کے تحت اس نہ صرف مصر کو بلکہ دنیا بھر کے لوگوں کو قحط سالی سے بچایا۔ اس وقت یوسف علیہ السلام کی باتیں ان کو بھی پسند نہیں آتی تھی، شک و شکوک میں مبتلا تھے۔ جب وہ بات سمجھاتے تھے، وہی جو اس وقت فرعون اور اسی طرح فرعونی درباری اور اسی طرح جو اس وقت کے بت پرستی کا رواج تھا، لوگ اسی کے اوپر ڈٹے ہوئے تھے، ہامون کی پوجا پاٹ میں لگے ہوئے تھے۔ لیکن جب یوسف علیہ السلام فوت ہو گئے تو پھر ان کو قدر ہوئی، پھر کہنے لگے کہ اس جیسا انسان پھر کہاں سے آئے گا؟ کیا ممکن ہے کوئی ایسا رسول پھر آئے؟ اب اللہ نے ایسے عظیم رسول دوبارہ بھیجے ہیں، اب تم ان کی مخالفت کر رہے ہو۔ تو اس نوجوان نے کہا وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، اور تحقیق تمہارے پاس اس سے پہلے یوسف علیہ السلام بھی واضح تعلیمات و ہدایات کے ساتھ آئے تھے۔ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ، جو کچھ وہ لائے تھے اس کے بارے میں تم مسلسل شک میں مبتلا رہے، تم شکوک و شبہات میں مبتلا رہے، انکار کرتے رہے۔ حتیٰ اذا ہلک، یہاں تک کہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو قلتم لن یبعث اللہ من بعدی رسولا، تو تم کہنے لگے ہرگز اللہ اس کے بعد ایسا کوئی عظیم رسول نہیں بھیجے گا۔ یہ تو بڑے عظیم رسول انسان تھے۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ لن یبعث اللہ من بعدی رسولا، یا یہ کہ جو سخت مخالف تھے، دشمن تھے، وہ کہنے لگے کہ بس اب خاتمہ ہوا، اب اس کے بعد یہ اس طرح کے رسولوں سے اب جان چھوٹی ہے، الیاذ باللہ۔ دونوں مطلب ہو سکتے ہیں۔ پہلا مطلب زیادہ راجح ہے کہ اس وقت پہ جب نبی چلے گئے تو پھر تمہیں احساس ہوا، ان کی زندگی میں تو تم ان کی مخالفت کرتے رہے۔ كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ۔ یاد رکھو اسی طرح اللہ گمراہی میں مبتلا کرتا ہے کن کو؟ جیسے میں نے کہا کہ ضلالت کا بھی اللہ کا قانون ہے، اور اس کے یہ 4 درجے ہیں جن کو قرآن نے یہاں بیان کیا ہے۔ پہلا یہ کہ اللہ اس کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہے جو من ہوا مسرف، جو مسرف ہوتا ہے، ظالم ہوتا ہے، ظالم، حد سے تجاوز کرنے والا، حدود کو توڑنے والا، قوانین الہی کو پس پش ڈالنے والا انسان ہی در حقیقت گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے، اور یہ انسان اپنے ارادے سے کرتا ہے۔ یہ دنیا میں انسان کا امتحان اسی لیے ہے کہ اللہ نے اس کو ارادہ اور اختیار دے رکھا ہے۔ اپنے ارادے سے انسان قوانین کو توڑتا ہے، ظلم کرتا ہے، بدماشیاں کرتا ہے، اللہ زبردستی نہیں کرواتا۔ یہ دنیا دارالامتحان ہے، اور امتحان گاہ میں
امتحان دینے والے بچے کو اختیار ہوتا ہے صحیح لکھے یا غلط لکھے۔ ممتحن صحیح لکھنے والے کی بھی مدد کرتا ہے، غلط لکھنے والے کی بھی مدد کرتا ہے، اس کو قلم، سیاہی، دوات، کاغذ جو کچھ چاہیے وہ فراہم کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں کرتا کہ جو غلط لکھ رہا ہے اس کے ہاتھ کو روک دے کہ تو غلط لکھ رہا ہے، نہیں، وہاں وہ دیکھ رہا ہے لیکن اس کو روکتا نہیں ہے۔ وہ تو جب نتیجہ سامنے آئے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے کیا کیا۔ تو دنیا میں انسان کو اللہ نے اختیار دیا اپنے ارادے سے، اپنی مرضی سے، یہاں زبردستی اور جبر نہیں ہوتا، اگرچہ پیچھے قوانین الہیہ ہی کردار اور کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جو یہ راستہ اختیار کرے گا تو اس کے اینڈ پہ کیا ہے؟ ضلالت ہے، گمراہی ہے، تباہی و بربادی ہے، تو اس میں ضرور پہنچے گا۔ اور جو یہ راستہ اختیار کرے گا تو آگے ہدایت ہے، کامیابی ہے، ضرور اس تک پہنچے گا۔ تو اللہ نے یہ واضح کر دیا اپنے قانون کے تحت۔ یہ نہیں ہے، یہاں اس معاملے کو سمجھنے میں بھی بہت سارا مغالطہ ہو جاتا ہے کہ عزت ذلت یقیناً اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہدایت و ضلالت یقیناً اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جو اس نے عزت کا قانون بنایا ہے اس کو جو اختیار کرے گا تو اس کو عزت ملے گی، جو ذلت کے قوانین اللہ کے طے کردہ ہیں جو اس کو اختیار کرے گا تو وہ ذلیل و رسوا ہوگا۔ اسی طرح جو ہدایت کے قوانین اور راستوں کو اپنائے گا تو وہ ہدایت پا جائے گا، اور جو ضلالت و گمراہی کے راستوں کو اختیار کرے گا تو وہ گمراہی اور ضلالت میں بڑھتا چلا جائے گا۔ تو پہلا درجہ یہ ہے کہ من ہوا مسرف، گمراہ اللہ اسی کرتا ہے جو حد سے بڑھنے والا ہو، ظالم ہو، قوانین کو توڑنے والا ہو۔ دوسرا یہ کہ جب ایک انسان ظلم کرتا ہے نا، بدماشی کرتا ہے، تو پھر سچی بات کے معاملے میں دوسرے درجے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پہلا درجہ جو ہے وہ اسراف کا ہے، زیادتی اور ظلم کا ہے، اور پھر دوسرا درجہ شک کا ہے کہ اس کے دل میں شک کے بیج بڑھنا شروع ہو جاتے۔ ایمان یقین کا نام ہے اور شک بے ایمانی اور کفر کا نام ہے۔ جب شکوک و شبہات میں انسان مبتلا ہو گیا، سچی بات کے بارے میں ہی اسے شک ہو گیا کہ یہ کیا یار صحیح ہے بات، اسی کو ہی غلط ماننے لگ پڑا ہے اور اسی کے بارے میں ہی ڈگمگا گیا ہے، تو دوسرا درجہ شک کا ہے کہ مسرف و مرتاب۔ پھر اس کے بعد تیسرا درجہ اس کے لیے آتا ہے جس کا قرآن نے آگے ذکر کیا، الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، کہ وہ لوگ جو اللہ کی آیات و احکامات میں بغیر کسی دلیل کے کہ ان کے پاس آئی ہو جھگڑا کرتے ہیں۔ شک میں مبتلا ہو گیا نا تو اپنی ان غلط باتوں کے معاملے میں پھر وہ کیا ضدی ہو جاتا ہے، جھگڑالو ہو جاتا ہے، وہ اپنی باتیں منوانے لگ پڑتا ہے، اور یہ جدال بغیر کسی دلیل کے ہوتا ہے، زبردستی اپنی بات منوانا چاہتا ہے جی۔ تو یہ مجادلہ ہے، ایک ہے حق کو سمجھنے کے لیے بحث مباحثہ کرنا، بات کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے، دوسرا بات سمجھائے تو انسان اس میں غور و فکر کرے۔ لیکن عموماً آج یہ ہماری بھی ذہنیت اور سوچ بنتی چلی جا رہی ہے کہ جو ہمارے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے نا ہم بس اسی کے اوپر ڈٹے ہوتے ہیں، دوسرا کتنی ہی سچی بات کہہ رہا ہو ہم اس کو سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے، اس میں غور و فکر کرنے کے لیے بھی تیار، یار اس کی بات تو کسی درجے میں معقول ہے، سوچنی چاہیے کیا بات ہے۔ تو جو انسان اپنی بات پر ہٹ دھرم ہو جائے، اپنی بات زبردستی منوانا چاہتا ہو، دوسری کی بات چاہے کتنی سچی ہو اس پہ غور و فکر ہی نہیں کرنا چاہتا، تو اس کے لیے ہدایت نہیں ضلالت کا راستہ کھلتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الکلمۃ الحکمۃ ضالۃ المؤمن، دانائی کی، سچائی کی بات مومن کا گمشدہ سامان ہے، اس کو جہاں کہیں ملے وہ اس کا متلاشی ہوتا ہے، اس کو حاصل کرتا ہے۔ آج افسوس یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک نے اپنے لیے کچھ ایک دائرہ مقرر کر رکھا ہے، ہم اس دائرے سے باہر نکلنا ہی نہیں چاہتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہی بات جو میں سمجھا ہوں نا یہی ٹھیک ہے، باقی دوسرا جو بات سمجھ رہا ہے بھائی ٹھیک ہے، دوسری کی بات پر غور تو کرو، غور و فکر کرنا چاہیے، دلیل سے اس کی بات کو رد کرنا چاہیے کہ اگر تمہاری بات غلط ہے تو اس کی یہ دلیل ہے، اور اگر دلیل نہیں ہے تمہارے پاس، محض ہٹ درمی، اللہ نے یہاں فرمایا بغیر سلطان اتاہم، بغیر کسی دلیل کے بات کا رد کرنا یہ گمراہی کا سبب ہوتا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم،
کبر مقتا عند اللہ، پھر اس پر اللہ کی ناراضگی اور غضب ہوتا ہے جب اس طرح اس درجے پر ایک انسان چلا جائے کہ وہ دوسرے کی بات کو بغیر کسی دلیل کے رد کرنے لگ پڑے، اپنی بات زبردستی منوانے لگ پڑے اور اس سچائی کا مقابلہ کرنے لگ پڑے، تو پھر اللہ کیا کر دیتا ہے؟ پھر اس کے اوپر اللہ کا غضب و ناراضگی ہوتی ہے۔ کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا، یہ اللہ کے ہاں بڑی ناراضگی کی بات ہے اور ایمان والوں کے ہاں بھی۔ کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، پھر اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ مہر لگاتا ہے ہر ایسے دل پر جو تکبر کرنے والا ہو اور جبار سرکش ہو، ظالم ہو، اس کے دل پر جب مہر لگ جاتی ہے، اس کو مہر جباریت یا مہر طبع کہا جاتا ہے، کہ اسی لیے یہاں جبار کا لفظ ذکر کیا، مہر جباریت لگ جاتی ہے کہ اب اسے چاہے کتنی ہی صحیح بات، کتنی دلائل سے، کتنی پیار سے سمجھاؤ، اسے سمجھ نہیں آئے گی۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اب ان کے دلوں پر مہر لگ گئی، اب ان کو سمجھاؤ اے پیغمبر، چاہے نہ سمجھاؤ، یہ نہیں مانیں گے، اب ان کے حق میں سمجھانا نہ سمجھانا برابر ہو چکا ہے۔ یہ بڑا آخری درجہ ہوتا ہے گمراہی کا، یہ جب چار چیزیں ملتی ہیں تو پھر انسان ہدایت سے بالکلیہ محروم ہو جاتے ہیں۔ پہلے اسراف، اللہ کے قوانین کو توڑنا، ظلم کرنا، اور پھر دوسرے درجے میں شک، تیسرے درجے میں مجادلہ، خواہ مخواہ کا جھگڑا کرنا، اور پھر چوتھے درجے میں مہر جباریت۔ جی یہ اس کے بعد پھر کوئی ہدایت کا راستہ نہیں رہتا۔ اس نوجوان نے، رجل مومن نے بڑے پر اثر انداز سے قوم کو سمجھایا۔ قوم کو تو پھر بھی تھوڑی سی سمجھ آنا شروع ہوئی، لیکن فرعون جس کے مفادات وابستہ تھے، وہ حکمران بنا ہوا تھا، اور اسے ڈر تھا کہ اگر اس طریقے سے یہ لوگ مان گئے تو میری تو حکمرانی کو خطرہ لاحق ہو جائے گا، میری اس طرح جو ہے نا بادشاہت نہیں رہے گی۔ تو وہ فوراً پینترا بدلتے ہوئے کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کی بات پر دھیان نہ دو، موسیٰ علیہ السلام کا خدا شدہ کوئی نہیں ہے، جس رب کی تم باتیں کر رہے ہو، جس کے عذاب سے تم ڈرا رہے ہو۔ وہ فرعون کہتا ہے یا حامان اپنے وزیر کو کہ اے حامان ابنی لی صرحا، میرے لیے ایک بہت بلند مینار بنا، ایک محل بنا اور اس کے اوپر مینار کوئی تعمیر کر بہت بلند، لعلی ابلغ الاسباب، تاکہ میں اس کے ذریعے سے نہ آسمان کے راستوں پر پہنچ جاؤں، اسباب السماواتی، آسمان کے راستوں پہ جاؤں اور وہاں جا کر پہنچ کر جو ہے فَأَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ موسیٰ، موسیٰ کے خدا کو میں جھانک کر دیکھوں کہ ہے یا نہیں۔ زمین میں تو کوئی نہیں نظر آتا، آسمانوں پہ شاید ہے، تو میں ذرا اونچا مینار تعمیر کروا کے اللہ میاں کو دیکھ کر آتا ہوں، ہے کہ نہیں۔ پھر کہنے لگا وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، میں تو یقین کرتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے۔ یہاں ظن بمانے یقین کیا، وہ کہتا ہے میرا یقین تو یہی ہے کہ وہ جھوٹا ہے، موسیٰ علیہ السلام علیہ باللہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ وَقَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، قرآن کہتا ہے اس طریقے سے اس کی اپنی بدعمالیاں فرعون کے لیے مزین و آراستہ کر دی گئیں، وہ اپنی غلط کاموں کو درست سمجھ رہا ہے، صحیح سمجھ رہا ہے۔ یہی ہوتا ہے جب دلوں پر مہر لگ جاتی ہے تو جو انسان غلط کام کر رہا ہوتا ہے نا، اسی پر بڑا مطمئن ہوتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں نا یہ بہت اچھا ہے۔ آپ دیکھیں گے دنیا میں ظالم فسادی لوگ ہیں، وہ اپنے ان غلط کاموں پر بڑے مطمئن ہوتے ہیں، اس کی دلیلیں بھی انہوں نے بنا رکھی ہوتی ہیں، وہ خواہ مخواہ اپنی حجت بھی کوئی نہ کوئی ڈھونڈ لیتے ہیں غلط ملت۔ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اور وہ درست راستے سے روک دیا گیا۔ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ، آگے پھر انجام کیا ہوا۔ اب سوال یہ تھا ساری گفتگو کے بعد، ایک سامع وہ یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ پھر نتیجہ کیا نکلا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی اور اسی طرح رجل مومن کی گفتگو یہ ساری چلتی رہی، یہ معاملات چلتے رہے، پھر انجام کیا ہوا؟ تو قرآن نے کہا وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ، فرعون نے بڑی تدبیریں اختیار کی، موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے، ان کو رسوا کرنے، ان کے نوجوانوں کو قتل کرنے، اور اس طریقے سے مختلف حربے طریقے، اس نے بڑی مکاریاں تدبیریں اختیار کی، لیکن سب تدبیروں میں وہ ناکام ہوا، تباہ و برباد ہوا۔ آخر کار پورے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ وہ سمندر میں غرق ہوا۔ فرمایا وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ، فرعون کی وہ ساری مکاریاں تدبیریں
ناکام رہی، تباہ و برباد ہوا وہ۔ تو اس طریقے سے رجل مومن کی اس پر اثر انداز سے سمجھانے کا وہ واقعہ قرآن نے یہاں ذکر کیا ہے، اگلے رکوع میں بھی اس کا بیان ہے، انشاءاللہ اس پر کل بات کریں گے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔